الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کل جو ہم نے آیات مبارکہ پڑھی تھی اس میں اللہ نے آخر میں ارشاد فرمایا تھا کہ یاد رکھو وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ۔ ازواج مطہرات سے خطاب تھا اور ازواج مطہرات سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یاد کرو تمہارے گھر میں جو اللہ کے آیات پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی ہدایت کی، حکمت کی، دانائی کی باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے تم تک پہنچتی ہیں، تمہارے اوپر یہ فرض ہے کہ تم انہیں لوگوں تک پہنچاؤ۔ کیوں کہ اللہ کا یہ حکم ہے، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ لطیف ہے، مخفی ہے، مخفی سے مخفی باتوں تک اس کا علم پہنچ جاتا ہے۔ اللہ ان اللہ کانا لطیفا خبیرا، کہ اس کا جو چھپی سے چھپی بات بھی ہے اللہ کا علم وہاں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے علم میں ہی ہر چیز ہے، اس کے علم سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ازواج مطہرات تمہارے پاس اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول کی جو عادات ہیں، جو کھانا پینا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، چلنا پھرنا ہے، معاشرت سونا جاگنا، سب تمہارے علم میں ہے۔ اس لیے تمہارے اوپر یہ فرض ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے لوگوں تک منوان پہنچاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کریم آگے جو ارشاد فرما رہے ہیں اسی مضمون کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اب ایک نہیں، ان المسلمین والمسلمات، بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لطیف اشارہ اس طرف کر دیا ہے کہ جو ازواج مطہرات کو جو ہدایت دی گئی ہیں وہ ان کے لیے خاص نہیں ہے۔ یہ بہت غور طلب بات ہے کہ جو ہدایات اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات کو، ازواج مطہرات کو دی ہے، صرف ان کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ مسلم معاشرے کو بالعموم اپنے کردار کی اصلاح انہی ہدایات کے مطابق کرنی چاہیے۔ یہ ایک چیز پلے بات ہے کہ جو ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، بالیقین جو مرد جو عورتیں مسلم ہیں ان کے لیے اللہ نے ضابطہ حیات کی حیثیت سے اسلام کو قبول کر، انہوں نے اسلام کو، جو مومنات ہیں، جو مومن ہیں، جو دین کو، جو اسلام کو لے آئے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے کہ اسلام کو اپنا ضابطہ حیات تسلیم کر لیا۔ یہ بڑی خبرناک اور بڑی بہت ہی سینسٹیو جو محسوس کرنے والی بات ہے کہ مسلمان کی جو کیفیت ہے کیا ہے، ان المسلمین والمسلمات،
جنہوں نے اسلام کو اپنے لیے اس ضابطہ حیات، اسلام کو ضابطہ حیات کی حیثیت سے قبول کیا ہے اور یہ طے کر لیا ہے کیا وہ اس کی پیروی میں زندگی بسر کرے۔ ازواج مطہرات تو اس سے مخاطب تھیں اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اسلام کے باہر کوئی قدم نہیں رکھیں گے، لیکن جتنے ہمارے اس وقت معاشرے کے اندر جتنے بھی سارے سسٹم ہیں وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہیں۔ اور علماء اکرام جن کے فرائض کے اندر یہ شامل ہے، محراب اور منبر کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکتا، بے حیائی اور بغیرتی سے روکتا، اور انہوں نے دوسرے معاملات میں ہم الجھ گئے ہیں، حاضر نادر غیب نور بشر یہ چیزیں، حالانکہ یہ ساری حیثیت رکھتی، اصل حیثیت کہ جو میرے پیغمبر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا۔ اور یہ جنہوں نے مسلمان اس وقت کے جو مسلمان تھے انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ آپ وہ اسی کی پیروی میں اپنی زندگی بسر کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں جن کے اندر اسلام کے دیے ہوئے طریقے فکر اور طرز زندگی کے خلاف کسی قسم کی مذمت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ جو صحابہ کرام تھے ان کے اندر اسلام کے خلاف کوئی چیز سوچنے، کوئی چیز ان کے فہم میں آنے کی بھی بات باقی نہیں رہی تھی، بلکہ وہ پورے کے پورے اطاعت اور اتباع کی راہ اختیار کر چکے تھے۔ یہ ذرا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، جن کی اطاعت میں ظاہری نہیں ہے، مومنین والمؤمنات جن کی اطاعت جو ہے وہ ظاہری نہیں ہے، بادل خاصہ نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، بلکہ دل سے وہ اسلام کی رہنمائی کو حق مانتے، بلکہ وہ صحابہ کرام جو تھے جن کے متعلق جب کہا جاتا تھا کہ ایمان لاؤ جیسے میرے اصحاب ایمان لائے اللہ کے رسول کے ویسے ایمان لاؤ، تو وہ کہتے تھے یہ تو بیوقوف لوگ ہیں۔ یہ وہ صحاب کا قول ہے کہ اللہ دل سے وہ اسلام کی رہنمائی کو حق مانتے ہیں، ان کا ایمان یہی ہے کہ فکر و عمل کا پورا جو راستہ ہے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھا دیا۔ صحابہ اکرام کا یہ قول تھا کہ جو راستہ ہمیں اللہ کے رسول نے دکھا دیا ہے اس کے علاوہ کوئی اسلام کا راستہ نہیں ہے۔ اپنی رائے میں وہ یہی سمجھتے تھے یقیناً باقی جتنے راستے ہیں وہ غلط ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جو کہہ دیا ہے وہ حق ہے۔ ان کا اپنا دل اور دماغ بھی اس حق کے اوپر پورا یقین رکھتا تھا۔ والمؤمنین والمؤمنات، یہ اللہ نے ان کی تعریف کی کہ وہ مومن پورے یقین کے ساتھ، ذہن کی حالت یہ نہیں ہے کہ قرآن سے جو سنت سے جو حکم ثابت ہو اسے کوئی دعوت حاصل سمجھتے، یہ نہیں سمجھتے تھے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا جی، طرح طرح کی بات سے دلیلیں لاتے ہیں کہ یہ عورت کا ناچنا، عورت کا گانا، عورت کا ڈراموں میں آنا، عورت کا بازاروں میں گھومنا، عورت کا وزیر اعلیٰ بننا، عورت کا کمشنر بننا، عورت کا نرسیں بننا، عورت کا ایئر ہوسٹس بننا، یہ سب چیزیں جو ہیں اسلام کے خلاف ہے اور اسلامی معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی گئی۔ اگر اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن ہے، یہ قرآن پڑھا ہوا ہے سارے مساجد میں، لوگوں کے گھروں میں بھی ہے، اس کے معنی کو دیکھ لیں، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اور جو یہ کام کرتا ہے قرآن کے خلاف کرتا ہے، اور جو قرآن کے خلاف کام کرتا ہے اور اللہ رسول کی ناراضگی کو لیتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گرفت کرے گا۔ اور گرفت کیا ہے؟ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی سخت جو ہے بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، جس کو وہ پکڑتا ہے پھر وہ اللہ بس دعا کرے کہ اللہ اپنی گرفت سے ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو فکر یہ ہوتی ہے کہ کسی حال میں بھی اللہ کی رائے کو نہ بدلیں، اپنی رائے کو بدل سکتے ہیں، لیکن جو اللہ نے قانون دیا ہے یہ دنیا کو چلانے کے لیے جس طریقے کے مطابق ہمیں ڈالا ہے، ہم اسی کے مطابق اللہ کے دین کے مطابق کام کریں۔ وہ یہ الزام بھی اپنے سر نہ لینا چاہتے تھے کہ ہم نے حکم خدا اور رسول میں ترمیم کر ڈالی، اللہ کے رسول کے حکم اور اللہ کے حکم میں ترمیم کرتے ہیں۔ آگے جو آ رہی ہے نا ایسے بڑی خطرناک ہے،
اور جو اللہ اور رسول کے حکم کو نہیں مانتا، کہ حضرت زینب کے نکاح کا معاملہ تھا، جب حضرت زینب نے کہا کہ میں تو اعلیٰ خاندان کی ہوں، اعلیٰ شرف سے ہے، قریشی خاندان سے تعلق ہے میرا، اور یہ آزاد کردہ غلام ہے زید بن حارثہ، تو جب اللہ نے کہا، اللہ جب رسول فیصلہ کر دے اس کے بعد کسی اور مومن کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کے خلاف، تو اسی وقت وہی وقت عبداللہ بن جاج حضرت زینب کے بھائی کے ساتھ جھکا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکم کے آگے ہم اپنا حکم نہیں چلا سکتے، جو اللہ اور رسول کا حکم ہے سر تسلیم ہم ہے، بعد میں جو ہوا وہ اس کلام علیحدہ بات۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی صحیح کیفیت کو یوں بیان کرتے ہیں، غور سنیں، ایمان کی لذت شناس ہو گیا وہ شخص جو راضی ہوا اس بات پر کہ اللہ ہی اس کا رب ہو اور اسلام ہی اس کا دین ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے رسول ہو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، متفقہ علیہ۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہوتا جب تک اس کی خواہش نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کے آیا۔ بس یہ ایک نقطے کی بات ہے۔ اب ہم جتنی مرضی خلاف ورزیاں کریں، لیکن خلاف ورزی کو خلاف ورزی سمجھیں، گناہ سمجھیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ تیری نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تیرے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، نقش قدم کے باہر چل رہے ہیں، سنت کے باہر کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ ہمیں معاف فرما دے، وہ ایک علیحدہ سمجھے۔ لیکن جو ڈٹائی کے چڑھ جاتا ہے پھر وہ اس کی خیر نہیں، کیونکہ جب اللہ پکڑے گا نا، یہ ہم بھی تو کہتے ہیں نا موجے مار رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم کاروں میں جاتے ہیں، اسکوٹروں پہ بیٹھتے ہیں، گلیوں میں، بازاروں میں، محلوں میں بڑے عیش لیتے ہیں، لیکن جب اذا زلزلت الارض زلزالہا یومئذ تحدث اخبارہا، پھر وہ زمین جب خبریں دے گی نا، پھر پتہ چلے گا کہ دل میں کیا تھا، پاؤں میں کیا تھا، دل کی گہرائی میں کیا تھا، دماغ کے کونوں میں کیا چھپی بات تھی، سب باہر آ جائے گی، اور پھر فرشتے پکڑیں گے، پھر کہیں گے ہذہ جہنم الذی یکذب بها المجرمون، یہ ہے اے مجرموں آؤ، یہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلاتے ہو، افسحر هذا ام انتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا، سورۃ نور میں اللہ فرماتا ہے اب صبر کرو یا نہ کرو، یہ جہنم ہے، رو دو جو مرضی کرو، لیکن ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، جو جنتی لوگ ہوں گے وہ جنت میں میوہ جات کھاتے ہوں گے، اور اللہ کہے کرو کھاؤ عیش لو جو تم نے زندگی میں کام کیے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ دو کیفیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، متی فرمان ہے، کون ہے؟ یعنی وہ محض مار کر رہ جانے والے نہیں ہیں، بلکہ عملاً اطاعت کرنے والے۔ ان کی جو کیفیت ہے، ان کی حالت یہ نہیں ہے کہ ایمانداری کے ساتھ حق تو اس چیز کو مانے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، مگر عملاً اس کی خلاف ورزی نہیں، بلکہ جب اس کو حق مانتے ہیں تو پھر کام بھی اس کے مطابق کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو حکم اللہ نے دیا ہے اس کے باہر چلے جائیں۔ یہ ان کی وہ تو بہت بڑے اچھے، کیا بات ہے لوگوں کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لوگوں ان کے پیروکار بن جاؤ۔ اگر جنت جانا چاہتے ہو تو صحابہ کے پیروکاری اختیار کرو، وہ دین اختیار کرو جو صحابہ نے اختیار کیا، وہ دین اختیار کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ اور کیا قیامت کا سما تھا جب آخری حجۃ الوداع کا موقع آیا، اور جب آپ انگلی اٹھا رہے تھے شہادت کی اور کہہ رہے تھے فاشہد، اے اللہ فاشہد، گواہ رہنا، یہ کہتے ہیں میں نے دین ان کو بچا دیا، اور رو رہے تھے کہ فاشہد، اللہ گواہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں میں نے دین بچا دیا۔ 1,24,000 کے قریب صحابہ، اس لیے یہ بلغ بلوایا، میرے عزیزوں بھول نہ جاؤ، اس کو پہنچاؤ، اس کو روکو نہیں، لوگوں کو گھروں کو دستک دو اور بتاؤ کہ قرآن یہ کہتا ہے، حلال یہ ہے، حرام یہ ہے۔ مولویوں کو یہ ہمیں بتانا چاہیے کہ حرام یہ ہے، حلال ہے یہ ہے، لیکن ہم یہ سارے معاملے ثانوی حیثیت کرتے ہیں۔ پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری آواز اتنی گونجے کہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ مولوی بہت دبنگ ہے، جی بڑی گفتگو کرتا ہے، بڑی تقریر کرتا ہے، بڑے اس کے فالوور ہیں، سننے والے ہیں، چاہے وہ مذاق اور ٹھٹے ہی کرتا ہو۔
ایسی ایسی گفتگو مولویوں سے سننے میں ملتی ہے کہ پریشان ہو جاتے ہیں، یا اللہ یہ عالم ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ جیسے بازار کے وہ ہوتے ہیں مستانے، ویسے گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، راست باز ہیں، راست باز ہیں، اپنی گفتار میں سچے ہیں، اپنے معاملات میں کھرے ہیں، جھوٹ فریب بدنیتی دغا بازی اور کوئی دھوکے بازی ان کی زندگی میں نہیں پائی جاتی، کوئی زندگی ان کی دھوکے بازی ان کی زندگی میں نہیں پائی جاتی۔ ان کی زبان وہی بولتی ہے جسے ان کا ضمیر صحیح جانتا ہے، وہ کام وہی کرتے ہیں جو ایمانداری کے ساتھ ان کے نزدیک راستی اور صداقت کے مطابق ہوتا ہے، اور جس سے بھی وہ کوئی معاملہ کرتے ہیں دیانت کے ساتھ کرتے ہیں۔ کوئی آج تک ثابت نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرام نے کوئی ایسی بات کی۔ اس لیے میرے رسول، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں ستارے ہیں، جو جس کے پیچھے بھی لگ جائے گا وہ جنت کے اندر چلے جائے گا، روشنی پا جائے گا۔ اب قدم قدم پہ ہمیں بتایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اب یہ صفات اللہ نے بیان کر دی۔ والصادقات والصابرین والصابرات، صابر ہیں، والصابرات اور صابرات بھی ہیں، والخاشعین والخاشعات، جھکنے والے ہیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں۔ جب اللہ کے راستے میں تکلیفیں آتی ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کہو لوگوں کو ذرا، ابھی کوئی عورت بازار میں جا رہی ہے، تجربہ کرے، اس نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا، اس کو کہے ذرا اماں جی، ابا جی، بہن جی، بی بی جی، دوپٹہ صحیح کر لو، پردے میں رہو، دیکھو چھتر مار کے بھی تمہارا دوا ہو جائے۔ پھر مزہ آئے گا وہ چھتر کھانے میں۔ جب آپ کہیں گے نا، تو جب بھی آپ کہیں گے تو پھر صبر کریں گے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پھر صبر کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ گھر میں بیٹھ کے اپنی ٹی وی دیکھ لینا، قرآن پڑھ لینا، نماز پڑھ لینی، ذکر کر لینا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میں نے یہ ہے کہ لوگوں کو آگ سے بچاؤ، لوگوں کو آگ سے بچاؤ، بڑی زبردست آگ ہے، وَيَتَجَنَّبُ أَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ۔ جاؤ گے اس میں، نہ مرو گے نہ زندہ رہو گے، جلائے گی پھر بن جاؤ گے، پھر جلائے گی پھر بن جاؤ گے، کہاں جاؤ گے؟ اللہ کی سزا سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اس کے اوپر غور کرو۔ وہ متکبر بھی نہیں ہے، خاشع والخاشعہ، وہ جھکنے والے ہیں، وہ متکبر نہیں ہیں، وہ غرور نفس سے خالی ہیں، وہ اس حقیقت کا پورا شعور اور احساس رکھتے ہیں کہ ہم بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور بندگی سے بالا تر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری بندگی سے بالا تر کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور جو اللہ کا بندہ بن جائے اس کے بڑے ہی بارے نیارے ہیں۔ فَادْخُلِي بَابَ فَادْخُلِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں میں داخل ہو اور جنت داخل ہو جائے۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے بندہ بننا ضروری ہے، اور جو بندہ بن جائے گا کیا بات ہے اس کی۔ اگر وہ بندہ بن گیا تو اللہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری حیثیت کیا ہے، اس لیے ان کے دل جسم دونوں ہی اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں اور خوف خدا سے کانپتے رہتے ہیں۔ ان سے کبھی وہ رویہ ظاہر نہیں ہوتا جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا اور اللہ سے بےخوف لوگوں سے ظاہر ہوتا ہے، ان سے کبھی یہ ایسی بات نہیں ظاہر ہوتی، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور یہ ترتیب کلام سے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں اس عام خطا ترسانہ رویے کے ساتھ خاص طور پر جو خشوع کہا گیا ہے، اس میں یہ ہے کہ نماز میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومن فلاح پائیں گے جو اپنی نماز خشیت سے پڑھتے ہوں گے، ڈر کے دربار میں کھڑے ہوں گے کہ میں کس کے دربار میں کھڑا ہوں۔ یہ وہ عالی شان دربار ہے جو لطیف الخبیر ہے، اس کے دربار میں ہم نماز پڑھنے کے لیے اس کے سامنے کھڑے جھکتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ ہمارے ہر دل کی کیفیت کو، ہمارے رونگٹے سے اللہ واقف ہے، اس لیے اللہ ہم تجھ سے ڈرتے ہیں، تجھ سے ڈر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں خشیت والا بناتے ہیں۔
جب ٹائم مجھے بھی بتا دینا. ہو گیا نا؟ ہو گیا جی. والصائمین والصائمات. پھر یہ روزوں والی بات جو ہے نا، صدقے والی بات والے پیر کو انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ذات کریم ہمیں اپنا بندہ اپنے بندوں میں شامل کر لے اور ہمیں اپنا بندہ بنا. اللہ صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک